ماں باپ اپنے بیٹی کو اتنی نزاکت سے پروان چڑھاتے ہیں کہ وہ کسی کی غصے والی نظر بھی مشکل سے برداشت کرتی ہے، اور سسرال والے اسے تلخ لہجے سے کوکھلا کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شوہر کا سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی پر کرتا ہے، تو شوہر کے لیے حکم واضح ہے کہ وہ دل کھول کر اپنی بیوی پر خرچ کرے۔ شوہر پر پہلا حق اس کی بیوی کا ہے، کیونکہ وہ اس کے نصیب سے کھاتا ہے۔ ایک بیوی اور خاوند کی خوبصورتی ان کی گفتگو سے نظر آتی ہے۔ اگر رب جل جلالہ کے بعد عورت کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو وہ اپنے شوہر کو کرتی۔ باپ کے بعد شوہر ہی ہوتا ہے جو عورت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ مرد دنیا پر راج کرتے ہیں اور عورتیں مرد کے دلوں پر راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ مرد کے لیے عورت سکنیت کا استعارہ ہے، وہ مرد کی محتاج نہیں، اس کی احتجاج ہے۔ جو ہوا آدم کی ساتھی ہے، غلام نہیں۔ جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ عورت اس شخص کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ عورت کے بارے میں مشہور ہے کہ عورت راز نہیں رکھ سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت کو راز رکھنا نہ آتا تو کوئی مرد سر اٹھا کر نہ جی سکتا۔ بیوی کو محبت دینے والے خاوند سے زیادہ خیال اور پرواہ کرنے والے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ محبت اور پیار کا ایک وقت ہوتا ہے جبکہ خیال ہر وقت رکھا جاتا ہے، اور جب خاوند ہی پرواہ نہ کرے تو عورت کا دل گھر اور شوہر سے بیزار ہو جاتا ہے۔ شوہر اگر چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ بیوی کے دل پر راج کرے تو اسے چاہیے اپنی بیوی کو عزت دے، تنہائی میں بھی اور سب کے سامنے بھی۔ ہماری فضول رسموں نے زنا آسان اور نکاح مشکل بنا دیا ہے۔ نکاح کو آسان بنائیں، زیور جہیز مہندی کی لعنت کو ختم کریں۔ نکاح کا خرچ صرف اتنا ہو کہ آپ 1 مہینے کی تنخواہ سے بآسانی نکاح کر سکیں۔ دور حاضر میں نکاح کو شادی کا نام دے کر مشکل سے مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقوں میں سے خوبصورت ترین طریقہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اپنی محبت کو نکاح سے حلال کرو، ورنہ خوبصورت جسم تو اچھے داموں میں بھی مل جاتے ہیں۔ بہترین خاوند وہ ہے جس سے شادی کر کے بیوی اتنی خوش رہے جتنی اس سے شادی کرنے سے پہلے خوش رہتی تھی۔ اپنی شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی۔ میاں بیوی میں لڑائی کے بعد وقتی غصہ ہوتا ہے، پھر دل ہی دل میں کئی فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ بس بہت ہو گیا، اب میں نے راضی نہیں کرنا، میں نے اب بات نہیں کرنی۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، غصہ فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر پیار میں، اور سب پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ صرف ایک مسکراہٹ سے غصے میں کیے گئے سب فیصلے ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں، اور یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ نکاح نامے میں محبت کا خانہ نہیں ہوتا، لیکن نکاح اگر مرضی کے خلاف ہو اور دل میں پہلے سے کوئی موجود ہو تو 2 زندگیوں کا خانہ خراب ضرور ہوتا ہے۔ مرد کبھی عورت سے محبت نہیں کرتا، وہ ایک بوند محبت کی دیتا ہے، اور عورت اس کی ایک بوند میں پاگل ہو کر رقص کرنے لگتی ہے، اور مرد محبت کی ایک بوند پھینک کر دور بیٹھ کر عورت کے پاگل پن کا تماشا دیکھتا ہے۔ مرد کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی بیوی بچے اس کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں یا سہم جاتے ہیں۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ جو خاوند اپنی بیوی کی عزت کرتا ہو، اس خاوند کو اپنی بیوی کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کرنی پڑتی۔ دین اسلام نے بھی عورت کو بہت زیادہ عزت دی ہے، تو خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دین اسلام کے مطابق عورت کو عزت دے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف کریں، کیونکہ اس عمل سے محبت پروان چڑھتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ عورت کی قسمت کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ بیائی جاتی ہے۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کا نصیب اچھا فرمائے، آمین۔ جب شوہر اور بیوی میں سمجھوتے کی جگہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت لے لیتی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ شوہر جب بیوی کے ساتھ وفادار اور مخلص ہو تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑی کمائی میں بھی خوش رہتی ہے۔ میں جہیز میں تربیت لاؤں گی، تم حق مہر میں عزت دینا۔
آدمی عورت کی عزت اس کے کردار یا خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرتا، مرد عورت کی عزت اپنی ضرب کے مطابق کرتا ہے۔ کم ضرب انسان کسی عورت کی بھی عزت نہیں کرتا، جبکہ ایک اعلیٰ ضرب انسان اس عورت کو بھی عزت دیتا ہے جس کی بظاہر معاشرے میں کوئی عزت نہیں۔ دلہن خود ایک جہیز ہے، کیونکہ والدین بہن بھائی اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہی ہوتی ہیں، لیکن کم ضرب اور پس ذہن لوگ جہیز مال و زر میں دلہن کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگوں کو سنائے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی اقوال پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔